کھڑے تھے، اس پتھر کے اندر یہ قوت تھی کہ وہ خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اس پتھر کو لے لیتے، لینے کے بعد یہ پتھر پھر خود بخود بلند ہو جاتا تھا۔ تو جب قدم لگے اللہ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کے، تو اللہ نے شعور پیدا کر دیا اس پتھر کے اندر کہ وہ پتھر ہو کر، بے جان ہو کر یہ جان جاتا تھا کہ نبی کی منشا یہ ہے، نبی کا ارادہ یہ ہے، نبی کی چاہت یہ ہے، نبی کی تمنا اور آرزو یہ ہے۔ عزیزان من، یہ تو پتھر کا کمال ہے۔ ارے نبی کے قدم لگیں تو اللہ پتھر کو شعور دے دیتا ہے، اور جس جگہ پر میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہوں اس مقام کا کیا عالم ہوگا، اس جگہ کا کیا عالم ہوگا، اس مقام کا کیا عالم ہوگا۔ وہ پھر جگہ بھی ساری کائنات سے اعلیٰ، وہ مقام بھی ساری کائنات سے اعلیٰ۔ خیر عزیزان من، تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کو سمجھ گیا پتھر کہ نبی کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب ارادے کو پتھر نے سمجھا تو خالق کائنات نے پھر اس کو اعزاز عطا فرمایا۔ دیکھیں یہ ہے ادب کی برکت۔ جب آپ کسی کے قدموں کو چمٹ جاتے ہیں، جب آپ کسی کی تعظیم کرتے ہیں، جب آپ کسی کا ادب و احترام کرتے ہیں، پھر خالق کائنات آپ کو واپس خالی نہیں موڑتا، بلکہ آپ کے دامن کو مرادوں سے بھر دیتا ہے۔ آپ کے دامن کے اندر ایسے ایسے انوار و تجلیات ڈال دیتا ہے کہ قیامت تک آنے والی تاریخ اس بات کو یاد کرتی ہے کہ یہ کوئی عام نہیں بلکہ بہت بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اس کی وجہ کہ تعظیم۔ اب اللہ نے اس پتھر کو مقام کیا دیا۔ پتھر کو اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے ابراہیم علیہ السلام، اس کو یہاں نصب کر دو، مکے کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ تھوڑے سے فاصلے پہ اس کو یہی رکھ دو۔ پڑا رہا، کئی عرصے کے بعد میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ جب آقا علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اب سرکار نے دیکھا اس پتھر کو، ہر بندہ اس پتھر کی زیارت کرتا تھا، ہر بندہ اس کو دیکھتا تھا۔ اب زیارت کے لیے پڑا تھا اور تبرک کے طور پر پڑا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، سرکار کے صحابی، سرکار کے امتی، سرکار کے کلمہ پڑھنے والے حضرت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے ارادہ ہوا کہ آقا یہ پتھر اتنا خوش قسمت کہ جو پتھر نبی کے ارادے کو سمجھ لیتا ہے، آقا میرے دل کی تمنا یہ ہے، یہ کوئی قابل احترام ہونا چاہیے۔ تو ابھی بات ہی چل رہی تھی، خالق کائنات نے فرمایا جبریل قرآن لے جاؤ، میرے نبی کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو کہ خالق کائنات فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس پتھر کو، اس مقام کو، اس جگہ کو مصلی بنا لو۔ خالق کائنات فرماندا ہے جبریل جا میرے نبی دی بارگاہ وچ، اوتھے جا کے عرض کر سنیا اللہ فرماندا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم، او حبیبہ اس مقام ابراہیم نو تسی بنا لو۔ اللہ کی بنا لویے؟ فرمایا جدو تسی اس نو مصلی بناؤ گے، اس نو جائے نماز بنا لو گے، اللہ فرماندا ہے پیارے اس جگہ نو عزت لب جاوے گی، اس جگہ نو مقام لب جاوے گا، اس جگہ نو عظمت لب جاوے گی۔ کملی والے نے فرمایا جبریل اے تے دس رب خود فرماندا ہے یا میرے کسے یار دی تمنا ہوئی ہے؟ عرض کردے نے سونیا تہاڈا یار جدو عمر بن خطاب تہاڈے نال گل پیا کردا سی، حبیبہ اس پتھر نو کوئی مقام ہونا چاہیے، اس نو کوئی عظمت ملنی چاہیے۔ حبیب خدا جدو تہاڈے نال تہاڈا صحابی گلاں پیا کردا سی، رب نے مینوں حکم فرمایا جبریل قرآن لے جا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جا کے اعلان کر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اوے سونے اس مقام ابراہیم نو تسی مصلی بنا لو، ایتھے جڑا نفل پڑے گا رب اونوں بہت ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیزان من،
معلوم ہویا جڑا پتھر نبی دے دل دے ارادے نو جان کے ادب و احترام کردا ہے رب نو او رب اس نو اے مقام عطا فرماندا ہے کہ قیامت تک آਉਣ والے امتیاں تے مسلماناں لئی اس مقام نو رب نے مصلی دے تبرک علی تھاں بڑھا دیتا ہے۔ خالق کائنات نے اس جگہ کو تبرکات والی جگہ بنا دیا۔ اب وہ جگہ تا قیامت رہے گی، لیکن یہاں پہ غور یہ ہے اللہ نے بنوانا ہی تھا نا تو کسی سائٹ پہ رکھا دیتا، اور پھر اپنے گھر کے درمیان میں بیت اللہ، ساتھ ہی بیت اللہ ہے، ساتھ ہی مقام ابراہیم ہے، بالکل ساتھ رکھوا کر آنے والی تاریخ کے اندر کچھ بدبختوں کے منہ کے اوپر تماچا مار کے کہا خیال کرنا یہ تبرکات بزرگوں کے یہ فضول نہیں ہوتے، اگر یہ فضول ہوتے تو کعبے میں نہ ہوتے، کعبے میں رکھ کر رب نے بتا دیا کہ تبرکات اسلاف، تبرکات اولیاء، تبرکات اللہ کے پیارے، فرمایا جس چیز کو نسبت اللہ کے پیارے سے ہو جائے وہ فضول نہیں، وہ تو خدا کے گھر میں رہنے کے قابل ہے۔ فرمایا صرف قابل نہیں، فرمایا لاکھوں روپے لگا کر پاکستان سے سعودیہ میں جانے والے جب تک مقام ابراہیم کو مصلی نہیں بنائے گا قرآن کی نص پہ عمل نہیں ہوئے گا۔ جا اتنے پیسے لگا کر جناب ابراہیم کے پاؤں والی جگہ کو مصلی بنا تاکہ تجھے خبر لگ جائے یہ نبی کے مقام کی جگہ ہے، کوئی عام نہیں۔ یہاں پہ نبی کے قدم لگے ہیں، کسی عام ہستی کے قدم نہیں لگے۔ تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ اب تعمیرات ہو گئی مکمل، تعمیرات مکمل ہو گئی۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں خالق کائنات اس مقام کو، اس جگہ کو، اس گھر کو تو میں نے بنا دیا ہے، اب آگے کیا کروں؟ خالق کائنات فرماندے ہے پیارے نبی تسی کوئی صفا دے پہاڑی دے چڑھ جاؤ، بعض روایتاں دے مطابق جبل احد دے اپنا جبل رحمت تے چڑھ جاؤ۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اتے پہنچے نے، پہاڑ دی چوٹی دے کھلو گئے نے، عرض کردے نے بے نیاز اتھے دے کوئی انسان نہیں رہندا، اتھے دے کوئی چرند پرند نہیں رہندا، مالکہ اتھے دے کوئی رہندا ہی نہیں، کون آوے گا تیرے گھر دا طواف کرن لی، کون آوے گا بے نیاز اتھے حج کرن لی۔ اللہ نے فرمایا پیارے نبی پریشان نہ ہو، تسی اتھے کھلو کے اعلان کر دیو۔ نبی دے دل وچوں آواز اٹھی او مالکہ میں اعلان کراں گا، ایک وسطی سنے گی، دو وستیاں سن لین گیاں، ایک علاقہ سنے گا، ایک ملک سن لوے گا، پر خالق کائنات میرے اعلان نو کون سنے گا؟ اللہ فرماندے پیارے نبی تسی پریشان نہ ہو، تسی اپنے منہ مبارک چو گل کڈو، تسی اعلان فرماؤ، خالق کائنات خود اس اعلان نو پہنچا دے گا۔ عزیزان من اللہ دے نبی نے پہاڑ تے کھلو کے اعلان کیتا لوگو خدا دے کر دا حج کرو۔ میرے نبی فرماندے نے جس نے لبیک کہیا رب نے انہوں توفیق دیتی، اج بھی او حج کرن لئی جاندا ہے۔ خالق کائنات نے اس کو یہ مقام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آواز دی تو اللہ کریم نے وہ آواز جو موجود تھے ان کو بھی سنا دی، جو غائب تھے ان کو بھی سنا دی، اور صرف سنائی نہیں، جو ماں کے پیٹ میں تھا اللہ نے اسے بھی سنا دی، اور جو باپ کی پشت میں تھا اللہ نے جو وہ آواز ان کو بھی سنا دی۔ ارے صرف باپ کی پشت کی بات نہیں، عالم ارواح میں جن کی روحیں موجود تھی قیامت تک آنے والے ہر فرد کو اللہ نے وہ آواز سنا دی، بتا دیا دنیا والوں جب نبی پکارتا ہے وہ تمہارا پکارنا اور ہے، نبی کا پکارنا اور ہے۔ فرمایا جب نبی پکارتا ہے پھر ساری کائنات کیا ارواحوں بھی سن لیتی ہیں، روحیں بھی نبی کی آواز کو سن لیتی ہیں۔ فرمایا ساری کائنات دور کی بات ہے، نبی کی آواز کو کائنات کا ذرہ ذرہ سن لیتا ہے، اور پھر سنتا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے لبیک کہا اللہ نے اس کو حج کی توفیق عطا فرما دی، اور جس نے اس کو سنا اللہ نے اس کو عمرے کی توفیق عطا فرما دی۔ بعض روایات کے مطابق جس نے پہلے لبیک کہا اس کو حج کی توفیق، جس نے بعد میں کہا اس کو عمرے کی توفیق مل گئی۔ خالق کائنات نے توفیق عطا فرما دی۔ فرمایا میرے نبی کی آواز پہ لبیک کہنے والوں
تمہیں حج بھی مبارک ہو جائے گا، عمرہ بھی مبارک ہو جائے گا۔ آج کائنات میں دیکھو لاکھوں روپے رکھنے والے، لاکھوں تو دور کروڑوں روپے رکھنے والے، پوچھا حج کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ کہا جہاز میں بیٹھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ یار تجھے ڈر نہیں لگتا، رب نے تیرے مقدر میں لکھا ہی نہیں ہے، اور جب رب نے نہیں لکھا تو کیسے جا سکتا ہے؟ جب رب لکھ دیتا ہے، رب لکھ دیتا ہے۔ پھر تقدیر کی بات دیکھیں، 2013 کے اندر محفل میلاد ہوتی ہے، 3 ٹکٹ رکھے گئے، محفل میلاد کے 3 ٹکٹ عمرے کے رکھے گئے کہ عمرے کے 3 ٹکٹ ہیں۔ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، اس کے نام کا ٹکٹ نکلتا ہے، دوسرا ٹکٹ اس کی بیوی کا نکلتا ہے۔ سوال کا جو انداز تھا، ان کا جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو موجود ہوگا اس کو عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ اب وہ کہنے لگا بھائیو میں تو موجود ہوں، میری تو عمرے کی ٹکٹ ہے، میری بیوی موجود نہیں ہے، 5 منٹ کا سفر ہے، میں سائیکل پہ جاؤں گا، شناختی بیوی کو لے آؤں گا، شناختی کارڈ تو ڈالا ہوا ہے نا، لے آؤں گا۔ انہوں نے کہا جناب ہماری شرط تھی مجمع میں حاضر ہونا۔ اب بڑا اس نے کہا یار نہیں، لوگوں نے کہا یار اب کہہ تو رہا ہے، انہوں نے کہا چلو دوبارہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں۔ جب اصرار بڑھا نا، انہوں نے دوبارہ قرآن اندازی کی، پھر دوبارہ نام نکل آیا۔ اب اس کا تو نکلا ہوا تھا نا، 2 پرچیاں دوبارہ ڈالی تو دوبارہ اس بندے کا نکلا۔ اب پھر اعتراض پیدا ہوا، پہلے اس کا نکل چکا ہے، دوبارہ نہیں بنتا۔ انہوں نے کہا تیسری بار قرآن ڈالو۔ جب تیسری بار قرآن ڈالا گیا، اس کی بیوی کا نام نکلا۔ اب کہنے لگا یارو بات یہ ہے، یہ بار بار ہمارا نام اس لیے نکل رہا ہے کیونکہ میں نے کافی عرصہ پہلے سے، میری جو پیشہ ہے وہ موچی کا ہے، میں جوتیاں گانٹتا ہوں، جوتیاں جوڑتا ہوں، جوڑتے جوڑتے میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، مولوی کہہ رہا تھا جو خدا کے گھر کو دیکھتا ہے، در مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، وہ ساری کائنات کو بھول جاتا ہے۔ اس نے نبی کی عظمتیں سنائی، ان کی شانیں سنائی، میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ یار رب کائنات کو گھر بھی دیکھا ہوں، محبوب کا میں بھی دیکھا ہوں، کہیں دل سے تڑپ ہوئی، اس سے فیصلہ کر دیا کہ جتنی بھی کماؤں گا 10 روپے روزانہ کے رکھوں گا۔ کہنے لگا میری اتنی عمر ہو چکی ہے، 10 روپے رکھتے 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 2 اللہ نے مجھے بیٹے دیے ہیں، اب دونوں کے ویزے ہو گئے، پیسہ مکمل ہے، میرا پیسہ بھی مکمل ہے، اب صرف ایک ٹکٹ رہتا تھا میری بیوی کا، وہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ اب تمہارے نصیب کی بات، تم چاہو تو ٹکٹ دے دو، نہ چاہو تو نہ دے دو۔ اب وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے سب اس بات پہ حیران کہ یار بار بار ٹکٹ اسی کے نام کا نکلتا تھا۔ وجہ تھی یہ تھی کہ مدینے والے نے اس کو بلایا تھا، مصطفیٰ نے اس کو بلایا تھا۔ اب جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچی، اس نے لبیک کہا تو اللہ نے اس کو حج کی توفیق عطا فرما دی، عمرے کی توفیق عطا فرما دی۔ خیر یہ تو بیت اللہ کا جو بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور مقام ابراہیم کی یہ عظمت ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ خالق کائنات فرماتا ہے پیارے نبی اس بچے کو اٹھائیں، لے جائیں وادی غیر ذی زر کے اندر، جہاں پر کوئی فصل نہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں، کوئی جانور نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چونٹی نہیں، کوئی گھوڑا نہیں، حشرات الارض بھی نہیں ہے، کوئی اور جانور بھی نہیں ہے، انسان بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہاں جا کے اس نبی کو چھوڑ گیا، وہ بچے کو۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھایا، بیوی کو بھی لیا، چلتے چلتے وادی غیر ذی زر کے اندر پہنچے، بٹھایا، بٹھانے کے بعد جانے لگے۔ بیوی پوچھتی ہے میرے سر کے تاج کیوں بٹھا کے جا رہے ہو؟ خاموش۔ دوسری بار پوچھا کیا میرے خدا کا ارادہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو خوراک خدا کے ارادے پہ بیوی خاموش رہی، جو کچھ ضرورت کی چیزیں تھیں وہ حضرت نے دی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب بچہ تھا، پانی کی تلاش میں بار بار پانی مانگتا تھا، ماں پانی کی تلاش میں 2 پہاڑوں کے درمیان میں جلوہ گر تھی، تو کبھی ماں صفا پہ دوڑتی تھی کہ جاؤں جا کے پانی کو تلاش کروں، کبھی مروہ پہ جاتی تھی جاؤں پانی کو تلاش کروں۔ اب اللہ کی بندیاں اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرتی ہیں، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، کبھی صفا پہ، کبھی مروہ پہ، لیکن اللہ کی بندی کا انداز ہی نرالا تھا۔ انداز پہ غور کریں، انداز ہی نرالا تھا۔ اب حج کرنے کے لیے صفا مروہ کی پہاڑی دیکھیں، وہاں دیکھنے کے بعد انسان کی عقل مزید دنگ جاتی ہے۔ ایک پہاڑی پر چڑھنے لگی تو دوسری پہاڑی پر آہستہ کے ساتھ، اب اللہ کی پیاری بندی نبی کی بیوی یہ
کر رہی تھی تو بس جب 7ویں چکر پہ نیچے ہیں دیکھا اسماعیل علیہ السلام بیڑی ماری نیچے سے پانی نکل آیا تو اماں پاک نے کیا کیا پانی کے باہر ریت دی چھوٹے چھوٹے کنکر دیے کنکر دینے کے بعد فرماندیاں نے زم 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 رک جا اور رک جا ٹھہر جا پانیاں ایتھے رک جا جدو اماں دے منہ وچوں نکلیا زم زم اللہ نے فرمایا پیاری بندی ہے تو اج اس نو زم زم کیا ہے زم دا معنی عربی زبان وچ ہوندا ہے رک جا ٹھہر جا اللہ فرماندا ہے بندیا پتہ نہیں تو کیڑے عشق وچ بیٹھی سیں کیڑی محبت وچ بیٹھی سیں کیڑے ذوق وچ بیٹھی سیں جدو تو پانی نو کیا زم زم اوے رک جا رب کہندا ہے دنیا کائنات تے پانیاں دے نا ہون گے کسے نو ٹھڈائی کہا جائے گا کسے نو شربت کہہ دیا جائے گا کسے نو ارنل جیل تے کسے نو کی دیتا نا دیتا جائے گا پر خالق فرماندا ہے میری بندی جس پانی نو تے نا دے چھڑے زم زم دا قیامت تک اس پانی دا نام میں رب زم زم ہی رکھ چھڑیا ہے کوئی بندہ اس نو پانی نہیں کہندا جدو حاجی لے کے آندا ہے پوچھو حاجی صاحب کی لے کے آئے ہو کہندا زمزم لے کے آیا حاجی صاحب کی کرن چلے ہو کہا زمزم پین چلے آواں او شوکت صاحب تسی حاجی صاحب دے کر کی کرن چلے ہو جناب انہوں ملنا گا ملن دے بعد تبرکات لے آیا ہوئے گا کھجوراں سرکار دے روزے دیاں ہون گیاں تے زمزم لے آئے گا اے ہاں شوکت صاحب نے نہیں کہنا کہ جناب پانی لے آئے گا میں پانی پیاں گا پوچھیا شوکت جی تسی پانی کیوں نہیں کہندے پانی تے دنیا تے ہور بھی بتھیرے نے اینوں پانی کہن دے توہین ہوندی ہے بلکہ جو رب نے نا دیتا سے اللہ دی بندی دے منہ دے وچوں رب نے جدو نا دیتا اللہ دی بندی رب نے اپنی بندی دے منہ دے وچوں جڑے الفاظ اکھوائے نے زمزم اج ساری دنیا اس پانی نو زمزم کہندی ہے تے رب فرماندا ہے حاجیا جدو مکے وچ آ گیا میں اوے زمزم پین والے آ جدو پینا ہے خیال کریا کر اس پانی دا نا کسے چودھری دی وجہ نال نہیں پڑیا کسے نواب دی وجہ نال نہیں ہویا کسے خان دی وجہ نال نہیں ہویا اللہ اس پانی نو زمزم کیوں آکھے ہے فرمایا میری بندی نے اس دا نا زمزم رکھے ہے میں رب نے اس نو زمزم ہی آکھ چھڑے ہے خالق کے کائنات نے اس پانی نو زمزم آکھے ہے عزیزان من قیامت تک اس پانی نو ساری کائنات زمزم آکھ دیئے مولوی ہوئے زمزم کہندا ہے نبی ہوئے زمزم کہندا ہے صحابی ہوئے زمزم کہندا ہے تابعی ہوئے زمزم کہندا ہے تبع تابعی ہوئے زمزم کہندا ہے غوث ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے جو بھی آیا زمزم کہندا ہے عزیزان من توجہ کرے آجے میرے نبی دی بارگاہ وے صحابہ نے عرض کدنے حبیبہ اس زمزم نو پینا کنجے سرکار نے فرمایا صحابہ میرے بابے اسماعیل دے قدماں وچوں جاری ہویا سی تے میں محمد کہندا وا دنیا کائنات تے پانی بہ کے پیا جے پر زمزم نو کھلو کے پیا جے زمزم پانی نو کھلو کے پیا جے حبیبہ وجہ کی ہوئی سارے پانی اسی بہ کی پیے جدو زمزم آوندا ہے او دے مولوی بھی کھڑا ہو جاندا ہے او دے پیر بھی کھڑا ہو جاندا ہے او دے عوام بھی کھڑی ہو جاندی ہے پوچھو جناب جدو مسجد دا پانی آیا سی تسی بہ کے نہیں پیتا جدو دربار دا اپنا کھلو کے نہیں پیتا جدو دربار دا پانی آیا تسی کھلو کے نہیں پیتا جدو مدینے دا پانی آیا تسی کھلو کے نہیں پیتا جدو قبلہ شام تے عراق تے حجاز دے کربلا دے پانی آئے تسی کدی کھلو کے نہیں پیتا سارے پانی بہ کے پیندے ہو پر جڑا مکے دے زمزم پانی ہوندا ہے اس پانی نو تسی کھلو کے کیوں پیندے ہو انہیں کیا جواب ہی ہوئے گا کہ نبی نے کیا سی اس پانی نو کھلو کے پیا جے اس نو بہ کے پیا جے آقا وجہ کی ہوئی سرکار فرما دینے اے میرے ابے اسماعیل دے قدمہ وچوں جاری ہویا سی اس لیے اس نو نسبت ہو گئی حضرت اسماعیل دے قدمہ نال اللہ نے اس پانی نو جاری فرمایا قیامت تک لوگی کھلو کے پی دینے تے مصطفیٰ دی سنت بھی کھلو کے پیو اب نسبت ہو گئی اس پانی کو اللہ کے پیارے نبی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اب اللہ کی بندی کیا کرتی ہے بیٹے کے پانی کی تلاش میں اب نہ کوئی عبادت ہے نہ خدا کی بندگی ہے نہ کوئی طاعت ہے نہ کوئی بات ہے نہ لینی نہ دینی اللہ کی بندی کیا کرتی ہے کبھی صفا پہاڑی پہ کبھی مروہ پہاڑی پہ اللہ کی بندی ایک پہاڑی پہ تیزی سے ایک پہاڑی پہ آہستہ کے ساتھ کبھی تیزی کبھی آہستہ کبھی تیزی کبھی آہستہ اللہ فرمانے لگا او میری پیاری بندی تو پانی کی تلاش میں کبھی آہستہ چلتی تھی کبھی دوڑتی تھی
عزیزان من اس کی وجہ یہ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کی بندی نے جدو قبلہ پہاڑ دے چڑیاں نے اتنے پہنچیاں نے پانی تلاش کراں ویکھیا بیٹا نظر نہیں آندا، بیٹا نظر نہیں آندا، ماں چھیتی نال تھلے دوڑ کے آئیے، ماں چھیتی نال تھلے دوڑ کے آئیے، ویکھیا پتر نظر آیا ہے۔ پھر دوسری پہاڑی دے چڑیاں نے کہ پانی تلاش کراں، پھر بیٹا نظر نہیں آیا، تھلے اتریاں نے، 7 چکر اللہ دی پیاری بندی نے لائے نے۔ خالق کائنات فرماندا ہے میری بندی تو 7 چکر بیٹے نبی اسماعیل واسطے اون دے ادب و احترام لے اون دے پانی دی پیاس ختم کرن لئی چکر لائے نہیں، تے میں قیامت تک جڑا نبی دا امتی اتھے آئے گا حج کرن لے اون دے تے لازم کر داں گا کہ صفا مروہ دی سعی کر لے۔ اللہ جے کوئی صحیح نہیں کردا، کوئی دوڑدا نہیں صفا مروہ دے، پھر کی ہویا حج قبول ہو جائے گا؟ اللہ فرماندا ہے اوندا حج قبول نہیں ہوئے گا، او مالکہ تیری عبادت تے نہیں۔ اللہ فرماندا ہے ساڈی عبادت ہے اس چیز دا نام کہ ساڈے بندیاں جتھے جتھے قدم لائے نے اس قدم والی تھان نوں تو چم لیا کر، اس تھان دا ادب و احترام کریا کر، اس تھان نوں اپنے سینے نال لایا کر۔ عزیزان من جدو اللہ دی پیاری بندی نے اس پتھر دے دوڑیاں نے، اس پہاڑ دے دوڑیاں نے، دوڑ دا فائدہ انہوں نے پانی تلاش کیتا سی۔ اج حاجی کولوں پوچھو حاجی صاحب تانوں پانی لبدا نہیں؟ کہندا مولوی پانی تے بڑا لب جاندا ہے پر دوڑدا کیوں ہے؟ انہیں کہا جی نبی نے کہا، نبی تو پوچھیا گیا سونے ہو تسی کیوں دوڑ دے ہو؟ نبی نے کہا رب نے کہا ہے، رب کولوں پوچھیا گیا سونے تو کیوں کیا دوڑو؟ رب فرماندا اس لیے میری پیاری بندی تھے دوڑی سی تاکہ بندی دی یاد قیامت تک جاری ہو جاوے، دنیا کائنات کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کی پیاری بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس مقام پر دوڑتی رہی پانی کی تلاش میں۔ تو آج قیامت تک حاجی جب حج کرنے جاتا ہے صفا مروہ پہ دوڑتا ہے وہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کی یاد تازہ رہ جاتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز جیسے جیسے وقت گزرتا رہے گا مزید اور بھی کمالات آپ کو سناتے رہیں گے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے میرا رب کائنات